السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قسط وار جو ویڈیوز چل رہی ہیں اس میں اب تک ہم آپ کو بتا چکے کہ قریش مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بیہودہ سوالات کیے۔ جب ان کو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ ہمارے سوالات بیہودہ ہیں اور اس کا وہ جواب نہیں ملنے والا جو ہم چاہتے ہیں، تو پھر وہ علماء یہود کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ کچھ سوالات ہمیں بتائیں جس سے ہم ان کی آزمائش کریں اور ان سے وہ سوالات پوچھیں۔ تو وہ سوالات کیا ہیں میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ قریش کو جب یہ معلوم ہو گیا کہ ہمارے یہ سوالات جاہلانہ اور معاندانہ سوالات تھے تو وہ مشورہ کر کے نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط کو مدینہ منورہ روانہ کیا تاکہ وہاں پہنچ کر علماء یہود سے آپ کے بارے میں استفسار کریں، یعنی پوچھ تاچھ کریں۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ وہ لوگ انبیاء کے علوم سے واقف اور پیغمبروں کی علامتوں سے آگاہ اور باخبر ہیں۔ اور یہ دونوں آدمی مدینہ منورہ پہنچے اور علماء یہود سے تمام واقعات ذکر کیا۔ علماء یہود نے کہا کہ تم 3 چیزوں کے متعلق محمد سے سوال کرنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر وہ ان میں سے 2 چیزوں کا جواب دے دیں اور ایک سے سکوت فرمائے، یعنی 2 چیزیں پہلی اور دوسری جو وہ بتائیں گے، اس کا اگر جواب دے دیں اور تیسرے سے خاموش رہیں تو یقین کر لینا کہ وہ نبی مرسل اور نبی برحق ہیں۔ اول ان لوگوں کے بارے میں کہ وہ لوگ کون ہیں جو غار میں جا چھپے تھے اور ان کا کیا واقعہ ہے، یعنی ان سے اصحاب کہف کا قصہ دریافت کرو۔ دوسری چیز وہ کون شخص ہے جس نے مشرق سے لے کر مغرب تک تمام روئے زمین کو چھان مارا، یعنی ذوالقرنین کا قصہ دریافت کرو۔ تیسری چیز ان سے سوال یہ کرنا روح کیا شے ہے۔ محمد اگر ان تینوں سوالوں میں سے اول اور دوم کا جواب دیں اور تیسرے سے سکوت فرمائیں تو سمجھ لینا کہ وہ نبی مرسل ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ کاذب اور مفتری یعنی جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ نضر اور عقبہ فرحا اور شاداں یعنی خوش ہو کر مکہ واپس آئے اور قریش سے کہا ہم ایک فیصلہ کن بات لے کر آئے ہیں۔ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ سوالات پیش کیے۔ آپ نے اس امید پر کہ کل تک اس بارے میں کوئی وحی نازل ہو جائے گی یہ فرما دیا کہ کل جواب دوں گا۔ بمقتضائے بشریت اور بشریت کے تقاضے کی وجہ سے آپ یہ کہنا بھول گئے انشاءاللہ کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں بتا دوں گا، تو انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ چند روز کے انتظار کے بعد سورہ کہف کی آیتیں نازل ہوئی جس میں اصحاب کہف اور ذوالقرنین کا قصہ بالتفصیل یعنی ڈیٹیل سے بتلایا گیا۔ اور تیسرے سوال کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی قل الروح من امر ربی، یعنی آپ کہہ دیجئے کہ روح کی حقیقت کو تم نہیں سمجھتے، اتنا جاننا کافی ہے کہ روح ایک چیز ہے اللہ کے حکم سے جب بدن میں آ پڑتی ہے تو وہ جی اٹھتا ہے اور جب وہ نکل گئی تو مر گیا۔ اور بمقتضائے شریعت بشریت اور بشریت کے تقاضے کی وجہ سے جو انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے اس کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ۔ کسی چیز کے متعلق یہ ہرگز نہ کہو کہ میں کل یہ کر لوں گا مگر انشاءاللہ اس کے ساتھ ضرور ملا لو، اور اگر بھول جاؤ تو جب یاد آئے اسی وقت انشاءاللہ کہہ لو تاکہ بھول کی تلافی ہو جائے۔ یہ اس پر ایک مشہور چٹکلا ہے انشاءاللہ پر جو میں آپ کو کئی مرتبہ سنا چکا ہوں، شاید آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا، اتنا ہی کافی ہے۔ تو اس آیت میں بھی یہ نصیحت کی گئی کہ انسان جب بھی کوئی کام کرنے کا ارادہ کرے اور کہے کہ میں کر لوں گا تو وہ اس کے ساتھ انشاءاللہ ضرور ملا لے۔ اس لیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر 1 سال کے بعد بھی انشاءاللہ یاد آئے تو اس وقت کہہ لے تاکہ اس سہو اور اس نسیان یعنی بھول کا تدارک ہو جائے۔ 1 سال کے بعد انشاءاللہ کہنے کا یہ مطلب ہے، مثلا کسی نے کہا کہ میں 2 سال، جیسے آج 2022 چل رہی، کسی نے کہا کہ میں 2025 میں اپنا گھر بناؤں گا لیکن اس نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ 2023 میں اس کو یہ بات یاد آئی کہ میں نے یہ کہا تھا کہ 2025 میں اپنا گھر بناؤں گا، تو وہ کہہ لے انشاءاللہ، اتنا کافی ہے۔ کیونکہ حق تعالیٰ کی مشیت کو چھوڑ کر اپنی مشیت پر اعتماد کرتے ہوئے کہا کہ میں کل کو یہ کروں گا، خدا کے نزدیک یہ چیز ناپسند ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص فی الحال انشاءاللہ کہنا بھول گیا تو اس کی تلافی یہ ہے کہ جب اس کو یاد آ جائے اسی وقت انشاءاللہ کہے تاکہ تلافی معافات ہو جائے، یعنی جو گزر چکا اس کی تلافی ہو جائے۔ 2 سوال تھے، ایک اصحاب کہف کا واقعہ، ایک ذوالقرنین کا واقعہ، ان کے بارے میں سوال کیا گیا۔ تیسرا جو سوال تھا روح کے تعلق سے، تو اصحاب کہف کا واقعہ اور واقعہ ذوالقرنین وہ انشاءاللہ تفسیر کے ضمن میں آپ کے سامنے آ جائے گا یا کبھی آپ کو سنا دیا جائے گا۔ بات کرتے ہیں روح کی حقیقت کے بارے میں کہ روح کیا چیز ہے، روح کی اصل حقیقت کیا ہے۔ روح کی حقیقت میں علماء کے بہت سارے اقوال ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس کی حقیقت خدا تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ اس وقت یہ ہرگز مقصد نہیں ہے کہ فلاسفہ اور اطباء کے اقوال نقل کر کے آپ کو پریشان کیا جائے
اور آپ کو الجھن میں ڈالا جائے۔ مقصد یہ ہے کہ نہایت اختصار کے ساتھ یعنی شارٹلی آپ کو یہ بات بتا دی جائے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روح اور نفس کے بارے میں کیا ہدایات فرمائی ہیں اور کس حد تک ہم اس کے احوال اور اوصاف سے آگاہ کیا ہے۔ جمہور علماء کے نزدیک روح ایک نورانی یعنی نور سے بنی ہوئی نورانی جسم لطیف کا نام ہے، ایک ہلکے سے جسم کا جو نور سے بنا ہوا ہے، جو بدن میں اس طرح جاری اور ساری ہے جیسے پانی گلاب میں، تیل زیتون میں اور آگ کوئلے میں۔ جب تک یہ جسم لطیف اس جسم کثیف یعنی بھاری جسم یعنی بدن جو باڈی جو ہے اس کے اندر رہتا ہے، اس میں جاری ساری رہتا ہے، اس وقت تک یہ جسم کثیف یعنی یہ جسم جو ہے یہ باڈی جو ہے وہ زندہ ہے، اور جب یہ جسم لطیف اس جسم کثیف سے جدا ہو جاتا ہے، علیحدہ ہو جاتا ہے، تو یہ جسم مردہ ہو جاتا ہے۔ جسم لطیف کا جسم کثیف سے اتصال اور تعلق رکھنے کا نام ہی حیات اور زندگی ہے، اور اس سے جدا ہو جانے کا نام ہی موت ہے۔ روح کا جسم لطیف ہونا آیات قرآنیہ اور بے شمار احادیث نبویہ علیہ السلام سے ثابت ہے۔ مثلاً حدیث میں ان الفاظ کا ذکر ملتا ہے: روح کا پکڑنا، چھوڑنا اور فرشتوں کا اس کے نکالنے کے لیے ہاتھ بڑھانا، اور روح کا مرتے وقت حلقوم تک پہنچنا۔ روح کے یہ اوصاف قرآن کریم میں مذکور ہے، جس سے اس کا جسم ہونا صاف ظاہر ہو جاتا ہے۔ حدیث میں ہے جب مؤمنین کی روح قبض ہوتی ہے تو مومن کی نگاہ اس کو دیکھتی ہے۔ مومن کی روح پرندے کی طرح جنت کے درختوں پر اڑتی پھرتی ہے، وہاں کے میوے اور پھل کھاتی ہے، عرش کے قندیلوں میں جا کر آرام لیتی ہے۔ مومن کی روح کو جنت کے کفن میں لپیٹ کر فرشتے آسمان پر لے جایا کرتے ہیں، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ہر آسمان کے مقرر فرشتے دروازے تک اس کا استقبال کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتی ہے، اور کافر کی روح کو اسفل السافلین اور سجین میں پھینک دیا جاتا ہے۔ مومن کی روح کے لیے فرشتے جنت کا حریری کفن لے کر آتے ہیں، اور کافر کی روح کے لیے موٹی ٹاٹ کا کفن لے کر آتے ہیں۔ مومن کی روح معطر اور خوشبودار ہوتی ہے، فرشتوں کی جس جماعت پر اس کا گزر ہوتا ہے تو وہ یہی کہتے ہیں: سبحان اللہ، کیا پاکیزہ روح ہے۔ اور کافر کی روح متعفن اور بدبودار ہوتی ہے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الروح میں روح کا جسم لطیف ہونا 116 دلیلوں سے ثابت کیا ہے۔ دلیلوں میں صرف کتاب اور سنت اور اقوال سلف کو پیش کیا ہے۔ حافظ موصوف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: کتاب اور سنت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا اجماع اسی بات پر ہے کہ روح ایک جسم لطیف کا نام ہے۔ خلاصہ یہ کہ روح ایک جسم ہے جیسے یہ باڈی ہے اسی کی طرح، لیکن یہ اس کی طرح بھاری اور اس جیسا نہیں ہے کہ آنکھوں سے نظر آئے، بلکہ ایک نورانی اور لطیف جسم ہے، ایک باریک سا جسم ہے جو اس بدن کے اندر سرایت کیے رہتا ہے۔ جب تک یہ اس بدن کے اندر رہتا ہے تب تک زندگی اور حیات ہے، جب وہ اس سے جدا ہو جائے گا تو پھر موت ہے۔ اور اصل بات تو یہ ہے کہ اصل انسان جو ہے وہ روح ہی ہے، اور یہ جو ہاتھ اور پیر ہیں ہمارے، یہ جو باڈی ہے، یہ اس روح کا لباس ہے ہمیں نظر آنے کے لیے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ روح جو ہے یہ انویزیبل ایک مخلوق ہے جو کسی کو نظر نہیں آتی، ہاں مگر جب یہ اپنے لباس میں ہو، یہ انسانی لباس میں ہو تو پھر یہ نظر آتی ہے، ورنہ یعنی وہ نظر نہیں آتی، انسان نظر آتا ہے، ورنہ پھر وہ روح تو کسی صورت میں نظر نہیں آتی۔ روح کے تعلق سے اور بھی بہت ساری باتیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہیں، لیکن ان ساری باتوں کو ذکر کرنے کا خاصا کوئی فائدہ ابھی نہیں ہے، اس لیے ان کو آپ کے سامنے ذکر نہیں کیا جاتا۔ نیکسٹ کلپ میں ہم آپ کے سامنے بات کریں گے نفس کی حقیقت کے بارے میں، کہ نفس کیا چیز ہے، کیا نفس اور روح دونوں نام ایک ہی چیز کے ہیں، یا روح اور نفس الگ الگ ہیں، اور اگر دونوں الگ الگ ہیں تو روح کو کب بنایا گیا، نفس کو کب بنایا گیا، روح انسان میں کس طرح سے ہے اور نفس کس طرح سے ہے، روح کا انسان میں کیا عمل اور کیا فائدہ ہے، اور نفس کا انسان میں کیا عمل، کیا فائدہ یا نقصان ہے۔ روح اور نفس کے بارے میں انشاءاللہ اگلی کلپ میں آپ کے سامنے بات کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔